حیدرآباد کنگز مین پی ایس ایل 11 کے فائنل میں پہنچ گئی۔ سنسنی خیز مقابلے میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 رن سے شکست۔ حنین شاہ آخری اوور میں 6 رنز بچا کر ہیرو بن گئے۔ حیدرآباد کنگز مین اور پشاور زلمی کا فائنل اتوار کو ہوگا۔ میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ ایران کی نئی تجاویز سے مطمئن نہیں ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کچھ دیر پہلے ایران سے بات ہوئی ہے، میں خوش نہیں، ایران کو مناسب تجاویز دینا ہوں گی۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے کچھ باتیں مانی ہیں مگر یہ کافی نہیں۔ ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچنے کا یقین نہیں، یہ ایران پر منحصر ہے کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہتا ہے یا پھر ڈیل۔ کانگریس کا ایران کے خلاف جنگ کے لیے 60 دن کی مدت کا تعین غیر قانونی ہے۔ پاکستان کی بہت عزت کرتے ہیں، امریکی صدر نے کہا، میں پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہت عزت کرتا ہوں، مذاکرات کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اور امریکہ نے ایران کی بندرگاہوں پر ناکہ بندی کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ کیا۔ سی این این کے مطابق ایرانی بندرگاہ کی ناکہ بندی کے ساتھ آبنائے ہرمز کی طویل مدتی بندش بھی شامل۔ رائٹرز کے مطابق آبنائے ہرمز میں ایرانی بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے امریکی بحریہ مصنوعی ذہانت کا سہارا لے گی۔ سان فرانسسکو کی کمپنی سے $99 ملین کا معاہدہ کر لیا۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ایران میں آپریشن ختم ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ صدر ٹرمپ نے نیوز میکس کو انٹرویو میں کہا، ہم ایران میں جنگ جیت چکے لیکن اس جنگ کو مزید بڑے مارجن سے جیتنا چاہتے ہیں، ان کی بحری اور فضائیہ سب تباہ ہو چکی، ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا، اگر ہم ابھی نکل جائیں تو ابھی ایران کو تعمیر نو میں 20 سال لگیں گے، مگر یہ کافی نہیں، ہم اس بات کی ضمانت چاہیے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ جنگ کے نقصانات پر پینٹاگون جھوٹ بول رہا ہے، جتنے نقصان کا دعویٰ کیا گیا اس سے 4 گنا زیادہ نقصان ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ایکس پر بیان، نیتن یاہو نے جوا کھیلا جس سے امریکہ کو اب تک $100 ارب کا نقصان ہو چکا۔ ایران کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی کہتے ہیں، ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن جنگ سے خوفزدہ بھی نہیں، قومی وقار کو خطرہ ہوا تو ایران بھرپور دفاع کرے گا، دشمن جارحیت کے باوجود اہداف حاصل نہیں کر سکا، ایران کسی بھی جبر یا دباؤ کو قبول نہیں کرے گا، امریکہ کے خلاف قانونی کارروائی جاری رکھی جائے گی اور جنگی جرائم میں ملوث افراد سے ہرجانہ بھی وصول کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے شاہراہ دستور پر موجود 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو بلڈنگ خالی کرانے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا۔ رات گئے پولیس کے ذریعے عمارت کو خالی کرانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ رہائشی کے مطابق چند پولیس اہلکاروں نے عمارت کو آج شام تک خالی کرنے کی ہدایات دی۔ سی ڈی اے کی جانب سے لیز منسوخی کے خلاف نجی کمپنی اور فلیٹس مالکان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی تھیں جنہیں عدالت نے خارج کر دیا تھا۔ سی ڈی اے نے 2005 میں 13 ایکڑ اراضی لگژری ہوٹل کے لیے 99 سالہ لیز پر کمپنی کو دی تھی۔ ذرائع کے مطابق کمپنی نے ہوٹل کے بجائے لگژری اپارٹمنٹس بنا کر فروخت کر دیے۔ کیس کا تاحال تحریری فیصلہ جاری نہیں ہوا۔ وزیر اعظم نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے پر اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ کمیٹی 1 ہفتے میں جائزہ لے کر رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ حتمی فیصلے تک اسلام آباد انتظامیہ اور سی ڈی اے کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کو لیز پر لینے والی کمپنی نے قوانین توڑے۔ 3 بڑی کمپنیوں نے جگہ ہوٹل بنانے کے لیے لیز پر لی۔ عمارت میں 250 کے قریب رہائشی اپارٹمنٹس بنا دیے گئے۔ لیز لینے والی کمپنی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قابض رہی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا اسلام آباد میں غریب ہو یا امیر ہو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے گا۔ حکومت بلا تفریق تجاوزات کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے۔ امریکہ کا ایران کے بیرون ملک پینشن فنڈز کے اکاؤنٹس منجمد کرنے پر غور۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا تھا، صدر ٹرمپ نے ایران پر دباؤ بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ ناکہ بندی کے علاوہ امریکہ ایران پر مزید سخت معاشی دباؤ برقرار رکھے گا۔ امریکہ نے ایرانی تیل کے خریداروں کو آگاہ کیا ہے
کہ وہ ان صنعتوں اور بینکوں پر ثانوی پابندی عائد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو ایرانی تیل کی خرید و فروخت میں ملوث ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وانگ جی کا کہنا تھا چین اور امریکہ کے تعلقات مجموعی طور پر مستحکم رہے ہیں، تعاون بڑھانا اور اختلافات دور کرنے چاہیے۔ تائیوان کا مسئلہ چین کے بنیادی مفاد کا معاملہ ہے، امریکہ کو اپنے وعدوں پر قائم رہنا اور درست انتخاب کرنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ اور چینی صدر کی ملاقات 14 مئی کو شیڈول ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران کے یک طرفہ معاہدے پر اعتماد نہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر انور قرقاش نے ایک بیان میں کہا، ایران کے کسی بھی یک طرفہ انتظام پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی بین الاقوامی قوانین کے تحت یقینی بنائی جائے۔ بین الاقوامی برادری کا اجتماعی موقف اس اہم راستے کا اصل ضامن ہونا چاہیے۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے پر عوام پریشان، کہتے ہیں وقت آ گیا ہے موٹر سائیکل گاڑیاں چھوڑ کر پیدل سفر کیا جائے۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے کھانے کی اشیاء بھی مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ حکومت نے گزشتہ شب پیٹرول 6 روپے 51 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا تھا، جس کے بعد 1 لیٹر پیٹرول 399 روپے 86 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 39 پیسے اضافہ، لیٹر 399 روپے 58 پیسے کا ہو گیا۔ حکومت نے پیٹرول پر لیوی کم اور ڈیزل پر بڑھا دی۔ پیٹرول پر لیوی 3 روپے 88 پیسے کم، ہائی اسپیڈ ڈیزل پر لیوی 28 روپے 69 پیسے فی لیٹر کر دی۔ گزشتہ روز LNG ملنے کے بعد بجلی کی لوڈ مینجمنٹ ختم ہو گئی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں گیس کی کمی کی وجہ سے لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی تھی، قطر سے گیس نہیں مل رہی تھی، اس لیے ہمیں مہنگی گیس خریدنا پڑی۔ ڈیزل یا فرنس آئل سے پیدا ہونے والی بجلی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ صدر آصف زرداری کا 5 روزہ دورہ چین مکمل، وطن واپسی کے لیے اڑان بھر لی۔ سانیہ ایئرپورٹ پر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہائنان کے رہنما وانگ جیانگ نے الوداع کیا۔ سی پیک 2.0 کے تحت صنعتی ترقی اور بلو اکانومی پیش رفت دورے کا محور رہی۔ صدر زرداری نے پاک بحریہ کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی کمیشننگ تقریب میں شرکت کی۔ چانگشا میں زرعی ٹیکنالوجی، سمندری پانی اور چائے کے شعبوں میں 3 اہم MOUs پر دستخط ہوئے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ سیکیورٹی کی صورتحال، ضلع میں ترقیاتی اقدامات اور سرحد پار دراندازی پر تبادلہ خیال۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عوام ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا خیبر پختونخوا وفاق کی اکائی ہے، ہر ممکن تعاون کریں گے۔ وزیر داخلہ کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کہا سال کے اختتام تک FIA کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہمارا ہدف ہے۔ مارکہ حق میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم نے قوم کو لیڈ کیا۔ پاکستان نے بھارت کے 8 جہاز گرائے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا مارکہ حق سے متعلق تقریب سے خطاب۔ کہا ٹی وی پر بیٹھ کر بھارت کے جو لوگ دعوے کر رہے تھے ان کی شکلیں اتر گئیں۔ پاکستان نے اللہ کی مدد سے چند گھنٹوں میں دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کو سفارتی اور جنگی محاذ پر ملنے والی فتح کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم سے چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی پاکستان میں ڈیجیٹل معیشت کے فروغ اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کی ہدایت۔ کہا ورچوئل اثاثہ جات میں مؤثر عالمی معیار کے مطابق ریگولیٹری نظام جلد فعال بنایا جائے۔ بلال بن ثاقب نے بتایا معاشی تبدیلی کی اگلی لہر کے لیے اداروں، افرادی قوت، ریگولیٹری فریم ورک پر کام جاری ہے۔ AI سے چلنے والی ادائیگیوں، ریگولیٹڈ ورچوئل اثاثوں کی خدمات جیسے شعبوں میں جدت لا رہی ہیں۔
पंजाब में 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का प्रोग्राम। वजीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पहले रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। दौरान ब्रीफिंग बताया गया, रहमत कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए फी किस्त दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने रहमत कार्ड प्रोग्राम को शफाफ, मुनसिफाना और मेरिट की बुनियाद पर ज़कात फंड्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन आज मनाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, मजदूरों को उनकी बेलौस खिदमात पर खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ। मेहनत कशों की काबिलियत और मेहनत से कमाई गई एक एक पाई हमारे लिए बाइसे फख्र है। सदर आसिफ अली जरदारी का मेहनत कशों को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान के मेहनत कश मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इसराइल का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के गिरफ्तार अरकान को यूनान भेजने का ऐलान। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है, गिरफ्तार अफराद को जल्द यूनान के साहिल पर उतार दिया जाएगा। पाकिस्तान, तुर्की, ब्राजील, स्पेन, मलेशिया समेत 11 मुल्कों की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले की मजम्मत। मुश्तरका एलामिये में कहा, फ्लोटिला पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली खिलाफ वर्जियों पर एहतसाब आलमी बरादरी की इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है। ईरान की भी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले की मजम्मत। इसराइली इक़दाम दहशत गर्दी करार दे दिया। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली कब्जे की मजम्मत। एक्स पर लिखा, इसराइली फोर्सेस ने गैर कानूनी तौर पर 175 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें न्यूयॉर्क के बाशिंदे भी शामिल हैं। फीफा कांग्रेस में सदर फलस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन ने इसराइली एसोसिएशन के नायब सदर से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। जिब्रील उजूब ने स्टेज पर इसराइली नायब सदर के साथ खड़े होने से भी इनकार किया। कहा, ऐसे इंसान से मुसाफिहा नहीं कर सकता जो हमारे लोगों की नस्ल कुशी कर रहा है। फीफा सदर ने फलस्तीन और इसराइली नुमाइंदों को स्टेज पर मदऊ किया था। कराची और बांग्लादेश का मौसम एक जैसा है, खिलाड़ियों को गर्मी का आदी बना रहे हैं। टेस्ट बॉलिंग कोच उमर गुल कहते हैं, बांग्लादेशी टीम अपनी कंडीशन में अच्छा खेलती है, लेकिन उम्मीद है सीरीज जीतेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए लगाया गया कौमी टीम का तरबियती कैंप जारी। खिलाड़ी हेड कोच सरफराज अहमद, उमर गुल, असद शफीक की निगरानी में भरपूर ट्रेनिंग कर रहे हैं।